ایک فلمی ہیرو جسے لاکھوں لوگ اسکرین پر دیکھتے تھے، لیکن پھر اس نے فلمی دنیا چھوڑ کر سیاست کا میدان چن لیا اور آج وہ تمل ناڈو کا وزیر اعلیٰ بن چکا ہے۔ کیسے ایک ایکٹر عوام کا لیڈر بن گیا اور کیوں اس نے اپنی فلمی کیریئر چھوڑ دیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وجے کی مکمل سٹوری۔ جون 1974 میں چنئی میں ایک چھوٹے سے لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ اس کے والد نے اسے صرف 500 روپے کی فلم میں کام دلوایا۔ آج 52 سال بعد وہی لڑکا تمل ناڈو کا سی ایم بننے جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک ایکٹر کی کہانی نہیں بلکہ ایسی طاقت کی داستان ہے جس نے 30 سال تک صرف اسکرین پر نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پر بھی راج کیا، اور پھر اس نے تمل ناڈو کے 59 سال پرانے پولیٹیکل سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ چنئی 1974 ایک مڈل کلاس گھر جہاں سنیما صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ زندگی کا حصہ تھا۔ والد ایس اے چندر شیکھر ایک ڈائریکٹر تھے جبکہ والدہ شوبھا چندر شیکھر ایک پلے بیک سنگر تھی۔ گھر میں صبح سے رات تک اسکرپٹس، فلمی ریلز اور سنگنگ کا ماحول رہتا تھا۔ اسی گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا وجے۔ دنیا نے پہلے اسے صرف وجے کے نام سے جانا، پھر ایک دن وہ تھلاپتی کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے، لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی لڑکا ایک دن سیاست کی دنیا میں بھی طوفان کھڑا کر دے گا۔ لیکن وجے کی نظریں ہمیشہ سنیما سکرین پر رہتی تھی۔ اسکول سے واپس آتے ہی وہ سیدھا فلم کے سیٹ پر پہنچ جاتا، وہاں ایکٹرز کو غور سے دیکھتا اور ڈائریکٹر سے سیکھنے کی کوشش کرتا۔ 1984 میں صرف 10 سال کی عمر میں اسے اپنے والد کی فلم ویتری میں ایک چھوٹا سا رول ملا۔ پہلی کمائی صرف 500 روپے تھی، لیکن یہی 500 روپے ایک ایسی سفر کی شروعات بنے جس نے آگے چل کر تمل سنیما اور تمل ناڈو کی ہسٹری بدل دی۔ 1992 میں 18 سال کی عمر میں اس کے والد نے اسے پہلی بار ہیرو بنایا۔ فلم تھی تیرفو نلیا۔ فلم باکس آفس پر کامیاب نہ ہو سکی، لیکن وجے نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ ناکامی آخری نہیں بلکہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہی سے ایک ایسا سفر شروع ہوا جو فلاپ فلم سے لے کر 108 اسمبلی سیٹس تک پہنچا۔ 1996 سے 2023 تک وجے نے ایک کے بعد ایک بلاک بسٹر فلم دی۔ وجے کا فارمولا بہت سمپل لیکن طاقتور تھا۔ اسکرین پر وہ ہمیشہ وہی آدمی بننا چاہتا تھا جو ایک عام آدمی بننا چاہتا ہے، ایک ایسا ہیرو جو طاقتور اور ظالم لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بھوکے بچوں کے لیے لڑتا ہے اور سسٹم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ لیکن یہ سب صرف ایکٹنگ نہیں تھی، یہ ایک میسج تھا۔ 2017 میں ریلیز ہونے والی فلم میں بھارت کی ہیلتھ کیئر پالیسی اور GST جیسے حساس موضوعات پر کھل کر سوال اٹھائے۔ فلم کے خلاف پابندی لگانے کی کوشش ہوئی، شدید تنازع کھڑا ہو گیا، لیکن پورے تمل ناڈو نے محسوس کیا کہ یہ ایکٹر صرف لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرتا بلکہ سوچتا بھی ہے، اور جو سوچتا ہے وہ ڈر کے بغیر بولتا بھی ہے۔ ہر فلم میں ایک پیٹرن نظر آتا تھا۔ وجے کا ہیرو ہمیشہ غریبوں کا ساتھی، عام انسان کا چیمپئن اور سسٹم کے خلاف لڑنے والا کردار ہوتا تھا۔ پھر 2009 میں وجے نے ایک ایسا سٹیپ اٹھایا جسے اس وقت بہت کم لوگوں نے سنجیدگی سے لیا۔ اس نے تمل ناڈو بھر میں پھیلے اپنے 85,000 فین کلبز کو ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن میں بدل دیا۔ اس تنظیم کا نام رکھا گیا وجے مکل لیکم، یعنی وجے عوامی تحریک۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، ان کلبز نے بلڈ ڈونیشن دینا شروع کیے، غریبوں کو کھانا کھلایا، سیلاب اور قدرتی آفات کے دوران لوگوں کی مدد کی۔ وجے نے اپنی شہرت کو بغیر میڈیا کوریج، بغیر بڑے بینرز، ایک خاموش سماجی طاقت میں بدل دیا تھا۔ ایک ایسا کردار جو ایک فلم کے 100 کروڑ روپے لیتا تھا اب خود سے سوال پوچھ رہا تھا، اتنا پیسہ، اتنی شہرت، کیا واقعی یہی کافی ہے؟ میں کب تک صرف اسکرین پر لڑتا رہوں گا؟ 2019 میں وجے نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی۔ 2023 میں بڑے عوامی ایونٹس کے دوران حکومت پر تنقید۔ ناؤ اس کی سیاسی سوچ اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر آیا 2 فروری 2024، چنئی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جسے لوگ شاید ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وجے نے مائک اٹھایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنی سیاسی پارٹی بنا رہا ہے، ایک نئی پارٹی
ایک نیا سفر، ایک نئی لڑائی۔ یہ خبر پورے بھارت میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ نیوز چینلز پر بریکنگ نیوز چلنے لگی اور پولیٹیکل لیڈرز میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ وجے نے اعلان کیا کہ وہ اپنا فلمی کیریئر چھوڑ رہا ہے۔ 30 سال کی محنت، 69 فلمیں، بے پناہ دولت اور شہرت، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر سیاست کی دنیا میں قدم رکھ رہا تھا۔ اس کی آخری فلم جنا نائگن یعنی لوگوں کا ہیرو بنی۔ فلم کو سینسر بورڈ کے مسائل، قانونی کیسز اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وجے کا سیاسی سفر اب رکنے والا نہیں تھا۔ ستمبر 2024 میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کی پارٹی ٹی وی کی کو باضابطہ طور پر رجسٹر کر لیا۔ اب سب کے ذہن میں ایک ہی کوشچن تھا، کیا تمل ناڈو کے لوگ ایک ایکٹر کو سنجیدگی سے لیں گے؟ پھر آیا 27 اکتوبر 2024۔ وکرواڈی تمل ناڈو کی پہلی کانفرنس میں 8 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ یہ حالیہ تمل ناڈو کی سب سے بڑی سیاسی گیدرنگ میں سے ایک بن گیا۔ جب وجے سٹیج پر آیا تو پورا کراؤڈ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے لاکھوں دلوں کو چھو لیا، کیا یہ خود غرضی نہیں ہوگی اگر میں صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہوں؟ اتنا پیسہ کمانے کے بعد میں اسے کہاں خرچ کروں؟ یہ لوگ جن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا، میں ان کا قرض کیسے چکاؤں؟ ہجوم میں موجود بے شمار لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں تھا، نہ کوئی اسکرپٹ، صرف ایک انسان اپنی دل کی بات کر رہا تھا۔ اپنی تقریر میں وجے نے بی جے پی کے دائیں بازوں کی سیاست کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ ڈی ایم کے پر کرپشن اور خاندانی سیاست کے الزامات لگائے۔ ایک ہی سٹیج سے اس نے تمل ناڈو کی سب سے بڑی 2 پارٹیوں کو چیلنج دے دیا۔ 3 نومبر 2024 کو ٹی وی کے نے ریاستی اور مرکزی حکومت کے خلاف 26 قراردادیں منظور کیے۔ فروری 2025 میں پارٹی نے 70,000 بوتھ ایجنٹس مقرر کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اب ٹی وی کے صرف ایک سیاسی جماعت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک منظم طاقت بنتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر آیا وہ لمحہ جس نے وجے کی سیاسی سفر کو سب سے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ 27 ستمبر 2025 ایک سیاسی ریلی، لوگوں کا سمندر امڈ آیا تھا، حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ اچانک بھگدڑ مچ گئی، 41 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 80 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اپوزیشن نے سخت تنقید شروع کر دی، میڈیا نے سوال اٹھائے، مخالفین نے کہا یہ ایکٹر شاید سیاست کے لیے تیار نہیں، لیکن وجے پر ہر کسی کی نظر تھی۔ اس نے فوراً اعلان کیا کہ ہر متاثر فیملی کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور ہر زخمی کو 20,000 روپے پرسنلی دیے جائیں گے۔ پھر 27 اکتوبر 2025 کو وہ معاملہ فرم گیا۔ وہاں اس نے خود متاثر خاندانوں سے ملاقات کی، وہ ان کے ساتھ رویا اور اپنا دکھ چھپایا نہیں۔ اس نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، میں یہاں ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے محسوس کیا کہ ٹی وی کے اکیلے الیکشن لڑے گی۔ تمل ناڈو کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے۔ پھر 2024 آیا اور سیاست کا نیا دور شروع ہوا۔ 28 مارچ 2024 کو وجے نے بڑا فیصلہ کیا کہ ٹی وی کے اکیلے الیکشن لڑے گی، نہ ڈی ایم کے ساتھ اتحاد، نہ بی جے پی کے ساتھ۔ پارٹی نے 234 میں سے 233 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ سیاسی ماہرین نے اس فیصلے کا مذاق اڑایا۔ کچھ نے کہا کہ پہلی بار الیکشن لڑ کر اتنی بڑی سیٹوں پر مقابلہ کرنا غلطی ہے۔ تجزیہ کاروں نے اندازہ لگایا کہ ٹی وی کے شاید صرف 30 سے 40 سیٹیں جیت سکے گی۔ اپوزیشن نے کہا کہ یہ صرف ایک ایکٹر ہے، اسے اصل سیاست کا تجربہ نہیں۔ لیکن وجے کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جس کا کسی کو اندازہ نہیں لگا تھا۔ اس کے 85,000 فین کلبز، یہ فین کلبز پہلے سے ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر محلے میں فعال تھے۔ یہ لوگ برسوں سے غریبوں کی مدد کر رہے تھے، اس لیے عوام کا ان پر اعتماد تھا۔ 30 مارچ 2026 کو وجے نے فیرام پور حلقے سے اپنا نامزدگی فارم جمع کرایا۔ اس کے بعد جو انتخابی مہم شروع ہوئی وہ تمل ناڈو میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہر ریلی میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ سوشل میڈیا پر ٹی وی کے کی مہم دنیا بھر میں وائرل ہو گئی اور یہ ایک عالمی رجحان بن گیا۔ 23 اپریل 2026 کو تمل ناڈو میں ہونے والی الیکشنز نے تاریخ رقم کر دی۔
ریکارڈ 85,000 ووٹرز ایک ہی حلقے میں ووٹ ڈالنے نکلے، جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سیاسی تجزیہ کار اس غیر معمولی ٹرن آؤٹ کو ایک بڑی تبدیلی کے اشارے کے طور پر دیکھنے لگی۔ 4 مئی 2026 کو جب دونوں کی گنتی شروع ہوئی تو ریزلٹس نے سب کو حیران کر دیا۔ 2 سال پہلے بنی ہوئی ٹی وی کے پارٹی مسلسل ایک کے بعد ایک نشست جیتتی چلی گئی۔ پارٹی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن اپنی ہی فلاتور سیٹ سے ہار گئے، جبکہ اے آئی اے ڈی ایم کے بھی شدید نقصان میں رہیں۔ فائنلی رزلٹ نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ ٹی وی کے نے 108 سیٹس حاصل کر کے سب سے بڑی پارٹی کا درجہ حاصل کیا۔ ڈی ایم کے کو 59 سیٹس ملے، اے آئی اے ڈی ایم کے کو 47 سیٹس حاصل ہو سکی۔ پچھلے 59 سالوں سے تمل ناڈو کی سیاست صرف ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے درمیان گردش کرتی رہی تھی، لیکن پہلی بار ایک نئی اور صرف 2 سال پرانی پارٹی نے اقتدار کی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹی وی کے نے 35% عوامی ووٹ بھی حاصل کیے، اور 1960 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی نان ڈیوائیڈن پارٹی ریاست کی سب سے بڑی سیاسی قوت بنی۔ وجے نے پیرامپور اور تروچیراپلی ایسٹ دونوں سیٹس پر کامیابی حاصل کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ میری جیت نہیں، یہ تمل ناڈو کی عوام کی جیت ہے، جو برسوں سے تبدیلی کے منتظر تھے۔ 5 مئی 2026 کو ٹی وی کے نے گورنر کو خط لکھ کر حکومت بنانے کا باضابطہ دعویٰ پیش کیا۔ اگرچہ پارٹی اکثریت سے صرف 10 سیٹس پیچھے تھی، لیکن چھوٹی جماعتوں کی حمایت سے یہ فرق پورا کیا جا سکتا تھا۔ ٹی وی کے کا انتخابی منشور نوجوانوں کے لیے روزگار، خواتین کے لیے منتھلی مالی مدد، منشیات سے پاک ریاست، مفت بس سفر، تعلیم اور صحت کی سہولتوں میں بہتری، کسانوں اور ماہی گیروں کے لیے خصوصی پیکیجز اور ایک شفاف نظام حکومت پر مشتمل تھا۔ اس جیت کی سب سے بڑی وجہ خواتین ووٹرز، پہلی بار ووٹ دینے والے نوجوان، متوسط طبقہ، دیہی آبادی اور اقلیتوں کی بھرپور حمایت قرار دی گئی، جنہوں نے بڑی تعداد میں ٹی وی کے کا ساتھ دیا۔ لوگ تبدیلی چاہتے تھے اور وجے اس تبدیلی کی ایک علامت بنتا گیا۔ یہ صرف فین فالوئنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا جذبہ تھا جو آہستہ آہستہ ایک بڑی عوامی رجحان میں بدل گیا۔ ایک ایسا سفر جو اسکرین سے شروع ہوا اور لاکھوں دنوں تک پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1984 میں ایک نوجوان نے صرف 500 روپے سے اپنی فلمی سفر کی شروعات کی۔ 1992 میں اس کی پہلی بڑی فلم بطور لیڈ اداکار زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وقت گزرتا گیا اور 2009 تک اس نے اپنے فین کلبز کو صرف حمایت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہیں ایک منظم سماجی طاقت میں بدلنے کی سوچ پیدا کی۔ 2024 میں اس نے بڑی فلمی پیشکشیں اور بھاری معاوضے چھوڑ کر ایک مختلف راستہ چننے کی بات کی، ایک ایسا راستہ جو صرف اسکرین تک محدود نہیں تھا۔ یہ کہانی ایک ایسی شخص کی ہے جس نے چھوٹی شروعات سے بڑے خواب دیکھے، جس نے اسکرین پر عوام کے جذبات، دکھ اور امیدوں کو جیا، اور پھر ایک دن یہ سوچا کہ اصل تبدیلی صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں لانی ہوتی ہے۔ تلاپتی وجے کو ایک ایسے ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے اپنی پہچان صرف فلموں تک محدود نہیں رکھی، بلکہ لوگوں کے جذبات اور امیدوں سے جڑ کر ایک الگ مقام بنایا، ایک سپر سٹار اور پھر ایک چیف منسٹر۔ وجے کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ عوامی محبت انسان کو سیاست کی بلند ترین جگہ تک پہنچا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایک کامیاب حکمران بھی ثابت ہوں گے۔ اگر یہ کہانی آپ کو امپریس کرتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔